السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کے پاس جمع ہو کر آئے ہیں۔ مشرکین میں سے جو شاعر لوگ ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائیاں اشعار کی صورت میں بیان کرتے ہیں، اور اشعار کی صورت میں انہیں جواب دینے والا کوئی نہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے، برائی سے لبریز ان اشعار کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے بھری اشعار سے دینے کی ذمہ داری قبول کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دے دیں۔ ان کا جواب سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے بھی یہ بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، اس کام کے لیے علی مناسب نہیں۔ تب پھر کون موضوع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ بولے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جن لوگوں نے تلوار سے میری مدد کی ہے، کیا وہ اپنی زبان سے مدد نہیں کر سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ایک انصاری اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کام کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ کے دشمنوں کے جواب میں جو اشعار کہوں گا وہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ کلام ہوگا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم ان لوگوں کی ہجو یعنی برائی کیسے کرو گے جن کے خاندان سے میں خود ہوں؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے نسب کو ان میں سے اس طرح نکالوں گا جیسے گندھے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعریف کے انداز میں دیکھا اور مشرکوں کو جواب دینے کی ذمہ داری سونپ دی۔ پھر اہل زبان لوگوں نے دیکھا، انہوں نے اپنی شاعری سے مشرکوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ اشعار میں ان کی برائیوں کا اپنی شاعری کے ذریعے ڈٹ کر جواب دیتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اشعار میں اس طرح تعریف کرنے لگے کہ مشرک ناکوں چنے چبانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ خوش نصیب شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ سعادت ان کے حصے میں آئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ انہیں شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ملا۔ والدہ کا نام فریحہ تھا۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی کی بیٹی تھی۔ انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ حضرت حسان کے خاندان میں شعر و شاعری کا بہت شوق تھا۔ ان کے باپ دادا اور پردادا بھی شاعر تھے۔ خود انہوں نے شاعری میں وہ نمایاں کمال حاصل کیا کہ اپنے دور کے بہترین شاعر مانے گئے۔ آپ ہجرت نبوی سے قریباً 65 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت آپ 52 سال کے لگ بھگ تھے۔ اپنی زندگی کا جتنا حصہ اسلام سے پہلے گزارا، قریب اتنا ہی حصہ اسلام کی حالت میں بسر کیا، گویا ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ آپ ہجرت نبوی کے موقع پر ایمان لائے۔ اس وقت تک ان کی شاعری کی دھوم ہو چکی تھی۔ بچہ انہیں ایک شاعر کی حیثیت سے جانتا تھا۔ اسلام سے پہلے شاعری ہی ان کا شوق تھا۔ اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائیوں میں وہ اپنے قبیلے کی تعریف میں اشعار کہتے تھے اور اس کو انتقامی کارروائیوں پر ابھارتے تھے۔ لڑائیوں سے فرصت ملتی تو بادشاہوں کے درباروں میں چلے جاتے، ان کی شان میں قصیدے کہہ کر انعام حاصل کرتے۔ اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مشرکین کے اشعار کا جواب دینے کی ذمہ داری سونپی۔ ان کے لیے مسجد نبوی میں منبر بچھایا جاتا تھا جس پر بیٹھ کر وہ کفار کے اشعار کا جواب دیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھتے تھے۔ یہ اشعار کفار کے سینوں میں سام کی طرح لوٹتے تھے۔ ایک بار کسی کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار کی صورت میں برائی کی۔ آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے حسان، میری طرف سے جواب دے۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا، الہی حسان کی مدد فرما۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسان، مشرکین کے خلاف اشعار پڑھیں۔ جبریل آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے موقع پر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی اشعار کی تعریف بیان فرمائی، انہیں دعائیں دیں اور مشرکین کی یاوہ گوئی کا جواب دینے کی ہدایت فرمائی۔
حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب تمام غزوات میں اور تمام اہم موقعوں پر اہل حق کی حمایت میں اشعار پڑھے، مشرکین کے خلاف ایسا کلام پڑھا کہ ان کے سینے چھلنی ہو گئے۔ ایک مرتبہ کسی مشرک کی ہجو یعنی اشعار میں برائی کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے: تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کی تو میں نے آپ کی طرف سے اس کا جواب دیا، اور اس بات کی جزا اللہ کے ہاں ہے، اور ہم میں اللہ کا امین جبرائیل ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ہاں اللہ کے ہاں تیری جزا جنت ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں انہوں نے بہت پرجوش اشعار پڑھے۔ اسی طرح کعب بن اشرف یہودی کے قتل پر اپنے اشعار میں بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ سن 9 ہجری میں بنو تمیم کا وفد مدینہ منورہ آیا۔ مشرکین کا مسلمانوں سے زبانی مقابلہ ہوا۔ اس موقع پر مشرکین کی طرف سے ان کو شاعر زبرقان بن بدر نے اپنی قوم کی تعریف میں بہت سی اشعار پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اٹھو اور زبرقان کو جواب دو۔ انہوں نے اٹھ کر اسی ردیف اور قافیے میں اسی وقت ایسے شعر کہے کہ زبرقان کے ساتھی تک بول اٹھے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے۔ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے والی مقوقس کی طرف اسلام کا پیغام بھیجا۔ اس نے اسلام تو قبول نہ کیا، البتہ تحفے تحائف ضرور بھیجے۔ ان تحائف میں 2 قبطی بہنیں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود نکاح فرمایا، جبکہ سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اس طرح حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف بن گئے۔ ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جبکہ سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہوئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کافی مدت تک زندہ رہے۔ ان دنوں یہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر لوگوں کو اپنے اشعار سناتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی طرح ایک دن شعر پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے فرمایا مسجد میں بیٹھ کر اشعار نہ پڑھیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسجد میں اشعار پڑھتا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر تھے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں سن 54 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال 120 سال کے لگ بھگ تھی۔ کافروں کے مقابلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اشعار کہے سیرت اور تاریخ کی کتب میں موجود ہیں۔ آپ اشعار کے ذریعے انہیں منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہے ہوئے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے ہرگز نہیں دیکھا، اور نہ آپ سے زیادہ خوبرو کسی عورت نے کوئی بچہ جنا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ جیسا پسند فرماتے تھے ویسے ہی پیدا ہوئے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی اور منشا کے عین مطابق پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ کے ایک نبی ہیں جو مایوسی اور انبیاء کے گزرنے کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے۔ جب دنیا میں نبیوں کی پوجا ہونے لگی تھی وہ ہمارے لیے روشن چراغ بن گئے اور ہادی۔ وہ اس طرح چمکتے ہوئے نمودار ہوئے جیسا کہ تیز کی ہوئی تلوار چمکتی ہے۔ انہوں نے ہمیں آتش جہنم سے ڈرایا اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیم دی جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر انہوں نے اشعار کہے: بے شک وہ قوم نامراد ہوئی جن کے پاس سے ان کا نبی چلا گیا، اور ان لوگوں نے عزت پائی جن کے پاس وہ تشریف لے گئے، اور وہ صبح و شام سفر طے کر کے پہنچے۔ جس قوم سے اس کا پیغمبر چلا گیا اس کی عقل بھی جاتی رہی، اور جن لوگوں میں تشریف لا کر پیغمبر نے قیام فرمایا انہیں اپنے نور سے روشن کر دیا۔ اہل مدینہ کے رب نے انہیں گمراہی کے بعد ہدایت نصیب فرمائی اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ جو حق کی پیروی کرتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے۔ ان چند اشعار سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے سینکڑوں اشعار ان کے دیوان میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ اصل تو مزہ اشعار کا عربی میں ہے، لیکن ہم عربی سمجھتے نہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا واقعہ سماعت فرمائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مینا کے بازار میں تھا، حج کے ایام تھے۔ فرماتے ہیں کہ جمرات سے فراغت ہو گئی، مجھے ایک بوڑھا آدمی ملا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا تجھے اللہ کا واسطہ تو میری دعوت قبول کر لے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وہ شخص بھی ایسا بے تکلف کہ جو اس کے پاس تھا پیش کر دیا۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور وہی دسترخوان پر رکھ دیا اور کہنے لگا کھاؤ۔ میں نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا اور کہنے لگا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو قریشی ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ یہ قریشی دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بھی۔ پھر باتیں کرتے رہے، مجھے پتہ چلا کہ یہ مدینہ منورہ سے آیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے ان کے کچھ حالات سنائے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بڑے شوق سے ان کے حالات پوچھ رہا ہوں تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مدینہ چاہتے ہیں تو یہ خاکی رنگ کا اونٹ ہمارے پاس خالی ہے، یہ ہم آپ کو دے دیں گے، آپ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ کہنے لگے کہ میں تو پہلے سے ہی تیار تھا، لہٰذا میں نے حامی بھر لی۔ فرماتے ہیں میں قافلہ کے ساتھ سوار ہوا، ہمیں راستے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنے میں 16 دن لگے، اور اس دوران میں نے 16 قرآن مجید پڑھ لیے۔ آج یہ حال ہے کہ حج کرنے آتے ہیں، 10 دن مدینہ گزار کر آتے ہیں، ایک قرآن مجید ہی مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے اسلاف جب حج کے لیے آتے جاتے تھے تو سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اور آج حج کر کے آتے ہیں تو خود مسلمان بن کر صحیح طرح سے نہیں آتے، واپس آ کر پھر گناہوں کی طرف چل دیتے ہیں۔ الغرض حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حالت سفر میں 16 دن میں 16 قرآن مجید پورے کیے۔ فرماتے ہیں جب ہم مسجد نبوی میں پہنچے تو نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونچے قد کا ہے اور اس نے ایک تہبند باندھا ہے اور ایک چادر لپٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک اونچی جگہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے تو میں سمجھ گیا کہ یہی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ یہ وہ ایام تھے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ احادیث کا املا کرا رہے تھے۔ موطا امام مالک جو احادیث ہیں ان کو لکھوا رہے تھے۔ میں نے ایک تنکا اٹھا لیا اور دل میں یہ سوچا کہ یہ میرا قلم ہے، اور ہاتھ سامنے کر لیا اور سوچا کہ یہ میری کاپی ہے، اور میں نے اپنی زبان سے اس تنکے کو زبان سے لگایا کہ جیسے میں اس کو سیاہی لگا رہا ہوں، اور ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ اب طلباء کاغذوں پر لکھ رہے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ان سے املا کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے اسی دوران حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا۔ انہوں نے اس محفل میں 127 احادیث لکھوائیں۔ جب اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو محفل برخاست ہو گئے، طلباء چلے گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا تو اپنی طرف بلایا اور مجھ سے کہا تو اجنبی معلوم ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگا کہ تو ہتھیلی پر کیا کر رہا تھا؟ میں نے کہا کہ میں احادیث لکھ رہا تھا۔ کہا کہ وہ دکھاؤ۔ میں نے جو دکھایا تو ہتھیلی پر تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہاں تو کچھ نہیں لکھا۔ میں نے کہا حضرت نہ میرے پاس قلم تھا نہ کاغذ، میں تو آپ جو املا لکھوا رہے تھے اس کی نسبت حاصل کرنے کے لیے تنکے سے بیٹھا ہوا ہتھیلی پر لکھ رہا تھا۔ اس پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے کہ یہ تو حدیث پاک کے ادب کے خلاف ہے کہ تم نے اس طرح سے لکھا۔ میں نے کہا حضرت میں تو ظاہری مناسبت کے لیے ہاتھ پر تنکا چلا رہا تھا، حقیقت میں تو حدیث پاک دل میں لکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا اگر تو دل میں لکھ رہا تھا تو مجھے چند روایتیں اس میں سے سناؤ تو میں تجھے جانوں۔ فرمانے لگے میں نے ان کو ایک سے لے کر 127 حدیثیں متن اور سند کے ساتھ سنا دی۔ سبحان اللہ، یہ علم 127 حدیثیں جس ترتیب سے لکھوائی تھیں تمام اسی ترتیب پر ان کو سنا دی۔ فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ اچھا ہے نوجوان، تو میرا مہمان بن جا، اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں، میں تو پہلے ہی سے تیار تھا۔ میں نے کہا حضرت میں تیار ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ان کی بیٹیاں تھیں اور وہ عالمہ تھی، احادیث کی حافظہ تھی،
قرآن مجید کی حافظہ تھی، بہت متقیہ، پاک صاف زندگی گزارنے والی عورتیں، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا علم رکھتی تھیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ حدیث کا درس مسجد نبوی میں دیتے تو وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر حدیث کے درس میں شریک ہوتی، اور ان کا علمی معیار اتنا اونچا تھا کہ کئی مرتبہ ان کا شاگرد جب کسی حدیث پاک کی تلاوت کرتا اور عبارت میں کہیں غلطی کرتا تو ان کی بیٹیاں لکڑی کے اوپر لکڑی مار کر آواز کرتی، جس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے غلطی کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر گھر میں بتایا کہ آج ایک عالم آ رہے ہیں اور وہ بڑے دانا ہیں اور بڑا علم کا شوق ہے۔ وہ تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے گھر میں کھانے کا بڑا اہتمام کیا، بستر لگایا، مصلی بچھایا، لوٹا پانی کا بھر کر رکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں آ گئے۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کر واپس گھر گئے تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میری بیٹیوں کو آپ پر ایک اعتراض واقع ہوا ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ یہ سچے لوگ تھے، کھرے لوگ تھے، صاف صاف باتیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بڑے نیک اور اچھے انسان ہیں، لیکن ہمیں ان پر اشکال واقع ہوا ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ جتنا کھانا ہم نے بنا کر بھیجا تھا وہ تو کئی آدمیوں کے لیے کافی تھا، ماشاءاللہ یہ اکیلے مہمان بالکل صاف ہو کر برتن واپس آئے کہ ہمیں دھونے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے مصلی بچھا کر رکھا اور پانی کا برتن بھر کر رکھا، لیکن جیسا مصلی بچھا تھا صبح کو ویسا ہی رکھا ہوا ملا، اور پانی بھی جوں کا توں تھا۔ لگتا ہے کہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں، لوگ گھروں سے وضو کر کے آتے ہیں جاتے ہیں اور یہ اسی طرح آپ کے ساتھ اٹھ کر مسجد میں چلے گئے، پتہ نہیں نماز بھی انہوں نے کیسے پڑھی۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کے یہاں کھانا کھایا تو کھانے میں اتنا نور تھا کہ ہر لقمہ کھانے پر مجھے سینہ نور سے بھرتا ہوا نظر آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے اتنا حلال مال زندگی میں پھر میسر نہ ہو، کیوں نہ ہو میں اسے جزو بدن بناؤں، اس لیے میں نے اس سارے کھانے کو اپنے بدن کا جزو بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں لیٹ گیا، لیکن اس کھانے کا نور اتنا تھا کہ نیند غائب۔ تو میں احادیث میں غور کرتا رہا کہ ایک حدیث میرے پیش نظر رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بچے کا جس کا پرندہ مر گیا تھا پیار محبت سے کہا تھا یا ابا عمیر ما فعل النوے۔ تو یہ چند الفاظ تھے، میں ان کے اندر غور کرتا رہا، اور آج کی رات میں نے ان چند الفاظ سے فقہ کے 40 مسائل اخذ کر لیے۔ اتنی سی عبارت یا ابا عمیر کہ کنیت کیسی ہونی چاہیے، بچوں سے انداز تخاطب کیسا ہونا چاہیے، کسی کے دل کی ملاطفت کے لیے کیسی بات کرنی چاہیے، یا ابا عمیر ما فعل النوے، صرف اس میں غور کر کے میں نے 40 فقہ کے مسائل اخذ کر لیے، اور پھر فرمایا چونکہ میرا وضو باقی تھا اس لیے میں اٹھا اور فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کی۔ ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا۔ تو سب سے پہلا قدم علم حاصل کرنا اور دوسرا قدم اس علم کے اوپر عمل کرنا، لیکن عمل کرنے کے ساتھ کام ختم نہیں ہوتا، ایک قدم اور اٹھانا ضروری ہے، اور اس کو کہتے ہیں اخلاص پیدا کرنا۔